السلام علیکم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی تعریف کو بیان کرنے والے اپنی حد تک نہیں پہنچ سکتے، جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے گن نہیں سکتے، اور جس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا ہے کہ بلند ترین ارادے بھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہی عقلوں کی گہرائی اس کے جوہر تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ اس کی صفات کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، نہ کوئی وصف اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت معین ہے، اور نہ اس کی کوئی مدت مقرر ہے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو پھیلایا، اور زمین کی لرزش کو مضبوط چٹانوں کے ذریعے تھام دیا۔ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے، اور معرفت کی تکمیل اس کی تصدیق ہے، اور تصدیق کی تکمیل اس کی توحید ہے، اور توحید کی تکمیل اس کے لیے اخلاص ہے، اور اخلاص کی تکمیل یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ ہے، اور ہر موصوف اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ صفت کے سوا کچھ اور ہے۔ بس جس نے اللہ کو صفات کے ذریعے محدود کیا، اس نے گویا اسے کسی کا ہمسر ٹھہرایا، اور جس نے اسے ہمسر ٹھہرایا اس نے اسے دو مانا، اور جس نے اسے دو مانا اس نے اسے اجزاء میں تقسیم کیا، اور جس نے اسے اجزاء میں تقسیم کیا اس نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ جو اللہ کی ذات کے بارے میں یہ کہے کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے محدود کر دیا، اور جو یہ کہے کہ وہ کس چیز پر ہے، اس نے اسے کسی چیز کا محتاج بنا دیا۔ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن ساتھ ہونے کے معنی اتصال کے نہیں، اور ہر چیز سے جدا ہے مگر جدائی کے معنی فاصلے کے نہیں۔ وہ فاعل ہے مگر حرکت اور آلات کے بغیر، وہ دیکھنے والا ہے مگر آنکھوں کے بغیر، وہ سننے والا ہے مگر کانوں کے بغیر۔ وہ اس وقت بھی تھا جب کوئی معلوم نہ تھا، اور وہ اس وقت بھی ہے جب کوئی معلوم نہیں۔ اس نے چیزوں کو پیدا کیا، نہ کسی نمونے کی پیروی میں، اور نہ کسی مشیر کے مشورے سے۔ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور ملائکہ کو اس میں بسایا، جن میں سے کچھ ہمیشہ اس کی عبادت میں سجدہ ریز ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ صف بستہ ہیں، اور کچھ تسبیح میں مشغول ہیں۔ وہ نہ تھکتے ہیں نہ غافل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونک کی، اور انہیں ایسی عقل عطا کی جس سے وہ حق و باطل میں تمیز کر سکیں۔ پھر انہیں جنت میں بسایا، اور انہیں شیطان کے فریب سے خبردار کیا، لیکن شیطان نے ان کے یقین کو حسد میں بدل دیا، اور انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ امن و آسائش میں تھے۔ پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ ان کی نسل آزمائش کے مرحلے سے گزرے، اور انبیاء کے ذریعے ہدایت پائے۔